السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، میرے تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں اچھا ویوہار کرنا چاہیے. یہ باتیں ہم سیکھ رہے ہیں. اپنے پچھلے درس میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں اپنے سارے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا چاہیے، اور جو اللہ نے انہیں استھان دیا ہے، جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، اس حساب سے ہمیں ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا چاہیے. یعنی جن کا جتنا حق ہے ان کو ہمیں اتنا حق دینے کی کوشش کرنی چاہیے. ماں کا حق، باپ کا حق، بھائی بہن اور پھر دوسرے لوگ ہیں ان کا حق. اور پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ خرچ جو ہم کرتے ہیں، اگر ہمارے پریوار میں کوئی محتاج ہے اس کے اوپر ہم خرچ کرتے ہیں تب کتنا ثواب ملے گا بنسبت اس کے جو دوسروں کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں ہم نے سیکھی. آج کے اس پاٹھ میں ہم یہ سیکھیں گے کہ تمام اپنے مسلم بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ ہمیں غیر مسلم بھائیوں سے بھی اچھا ویوہار کرنا چاہیے. جو غیر مسلم ہیں، نان مسلم ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا ویوہار کرنا چاہیے. ہمارا اسلام دھرم ہم سے یہی چاہتا ہے، بشرطے وہ اڈند نہ ہو، وہ اتیاچار نہ کر رہے ہوں، انیائے نہ کر رہے ہوں. تو میرے بھائیو، اسی صورت میں اسلام دھرم ہم سے یہ آج جو ہم دیکھتے ہیں نا ابھی کتنا فساد ہو رہا ہے. اور جو میرے بھائیو جن کے اندر عقل نہیں ہے، جن کے اندر مانوتا نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے، حیوان ہے، جانور سے بھی بدتر ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اتیاچار کرتے ہیں. ہمارا اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے کہ سب کے ساتھ آپ اچھا ویوہار کیجئے، سب کے ساتھ اچھا ویوہار کیجئے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پہ زور زور سے بلند آواز سے اس بات کو کہا اور کہتے تھے. سارے لوگوں نے سنا اچ سور میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان آل ابی فلان لیسوا باولیاء، کہ اس ذاتی کے آدمی لوگ، اس خاندان کے لوگ میرے دوست نہیں ہیں، میرے سنرکشک نہیں ہیں، میرے مددگار نہیں ہیں، میرے ساتھی متر نہیں ہیں. کوئی قبیلہ، کوئی خاندان تھا مدینے کے اندر. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ لوگ میرے دوست نہیں ہیں، میرے صحابہ نہیں ہیں. انما ولی اللہ وصالح المؤمنین، میرا سنرکشک، میرا مددگار اللہ ہے، میرا سہایک، میری مدد کرنے والا اللہ ہے. اور جو یہ نیک لوگ ہیں یہ سب کے سب میرے متر ہیں، میرے دوست ہیں، میرے ہم سفر ہیں، میرے ساتھی ہیں، جو مومن ہیں، مسلم ہیں. لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّ لَهُمْ رَاحِمٌ أَبُلُّهَا بِبِلَالِهَا، لیکن یہ جو میرے دوسرے لوگ ہیں اگرچہ یہ اسلام میں پرویش نہیں کیے ہیں، غیر مسلم ہیں، پھر بھی ان کے ساتھ میرا ناتا ہے، میرا رشتہ ہے، اور میں اس کو تر و تازہ رکھوں گا، میں اس کو جیوت رکھوں گا، اس کی سچائی کرتا رہوں گا، اور میں اس کو ہمیشہ فریش رکھوں گا، توڑوں گا نہیں، اس کو جوڑ کے رکھوں گا. میرے بھائی، اسی وجہ سے اللہ کے رسول کا یہ حکم اور یہ فرمان کہ جو مسلمان نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی متر دوست نہیں ہیں، صحابہ نہیں ہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ جو ہے اچھا رشتہ قائم رکھوں گا، ان کی مدد کروں گا، اور اس رشتے کو میں تر و تازہ رکھوں گا، نہیں توڑوں گا. پتہ کیا چلا کہ ہمیں سب کے ساتھ اچھا ویوہار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، سب کے ساتھ اچھا ویوہار کریں. ہاں، لیکن کوئی بہت زیادہ اگر اتیاچار کر رہا ہے تو اس کا جواب دینا بھی ہمیں اسلام دھرم ہم کو سکھاتا ہے. تو آپ کے اوپر ظلم کرے تو ظلم کو برداشت نہیں کرنا ہے. باقی سب اچھے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، سب لوگ بہتر ہیں، اچھے ہیں، ان کے ساتھ آپ رہیں، ان کے ساتھ کھانا بھی کھا سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کھانا حرام کا نہ ہو، ناجائز طریقے پہ نہ لیا گیا ہو، اور کوئی ایسا کھانا نہ ہو جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ہے حرام، چاہے جو بھی چیز، چاہے کھانا پینا جو بھی کرم ہو گیا، ان کی جو عبادت کی چیزیں ہیں اور جو بھی یعنی ان کا کریا کرم ہے، پرمپرا ہے، حرام کی چیز نہ ہو، تو جو ہے آپ ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بس شرط یہ ہے کہ وہ حرام کی چیزیں یا حرام والی پرمپرا یا حرام کی کوئی بات اس میں نہ ہو. میرے بھائیو، آپ اس حدیث پہ غور کریں. جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نکٹ جو رشتہ دار ہیں، آپ کے قریب کے جو اقربا ہیں، رشتہ دار ناطے دار ہیں، آپ ان کو سچیت کیجئے، ان کو ساودھان کیجئے، ان کو ڈرائیے اللہ کے عذاب سے، ان کو ستیہ مارگ میں سیدھے راستے میں لے کے آئیے، سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کیجئے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کئی ساری حدیثیں، اس کے میں مختصر میں بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے صفا پروت پہ، سارے لوگوں کو بلایا، اپنے پورے خاندان والوں کو بلایا۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی اچھا اور نیک کام کرنا، بہتر کام کرنا، تو ہم اس کی شروعات اپنے گھر سے کریں، اپنے بیوی بچوں سے کریں، اپنے گھر پریوار سے کریں، اور پھر جو ہے سماج میں سب کو اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اپنے قریب کے جو رشتہ دار ہیں ان کو ڈرائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا اور سب کو سمبودھت کیا، سب کو مخاطب کیا اور کہا یا بنی مرہ بن کعب، یا بنی عبد شمس، یا بنی کعب بن لوئی، انقذوا انفسکم من النار، کہ اے بنی عبد شمس، اے عبد شمس کے بیٹے، اے کعب بن لوئی کے بیٹے، اے کعب بن مرہ کے سنتان، تم سب لوگ اپنے آپ کو نرک کے آگ سے بچاؤ، تم لوگ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا عبد مناف انقذوا انفسکم من النار، یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار۔ ہے ہاشم کے خاندان، ہے عبد المطلب کے بیٹے اور بیٹیاں، ہے بنی ہاشم کے سنتان، تم سب لوگ اپنے آپ کو نرک کی آگ سے بچاؤ۔ ہے عبد مناف کے بچوں، تم اپنے آپ کو نرک کی آگ سے، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے؟ نیک عمل کر کے، اچھا کام کر کے، سیدھے مارگ میں آ کر کے، ستیہ مارگ میں چل کر کے، اللہ کی عبادت کر کے، بتوں کی پوجا اور جو گناہ کی چیزیں ہیں اس کو چھوڑ کر کے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی کہا یا فاطمہ انقذی نفسک من النار۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، پیاری سپتری فاطمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بیٹی تم بھی اپنے آپ کو نرک کی آگ سے بچاؤ۔ فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا، کیونکہ میں بذات خود کسی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، اللہ کی طرف سے میں تمہیں کوئی نفع، کوئی نقصان، کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ غیر ان لکم رحما سأبلھا بولالھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی یہ باتیں فرمائی۔ یہ جو پورے خاندان کے لوگ ہیں، پورے کل اور ونش کے لوگ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ میں آخرت میں تمہیں کوئی نفع اور نقصان نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی جہنم میں جا رہا ہے، عبد المطلب 50 سالوں تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے سیوا کی، خدمت کی، لیکن کلمہ نہیں پڑھی، صحیح راستے پر نہیں آ سکے، اپنے آپ کو نرک کی آگ سے نہیں بچا سکے۔ تو یہاں اس میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، بس ہمارے اور تمہارے بیچ جو رشتہ ہے، یہ ناطہ ہے، یہ سمبند ہے، میں اس کو قائم رکھوں گا، میں اس کو تر و تازہ رکھوں گا، ہرا بھرا رکھوں گا، اس کو میں اس کی سچائی کرتا رہوں گا، توڑوں گا نہیں، رشتے کو میں نہیں توڑوں گا۔ تم سب میرے بھائی ہو، میرے چچا ہو، میرے خاندان کے لوگ ہو، میں تمہارے ساتھ میں ہوں۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غیر مسلم لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا، بلکہ بعض روایتوں میں آپ پڑھیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں سے بھی لین دین کرتے تھے، ان کے ساتھ بڑا اچھا ویوہار کرتے تھے۔ میرے بھائی اسی وجہ سے جو ہم کو سب کے ساتھ اچھا ویوہار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں اس حدیث میں غور کریں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ تم جو چاہتے ہو کرو، لیکن میں جو ہے، جو ہمارا اور تمہارا رشتہ ہے، غیر ان لکم رحما سأبلھا بولالھا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پانی جیسے یعنی سیراب کرتا ہے، تر و تازہ کرتا ہے، انسانوں کو بھی، درختوں کو بھی، پودوں کو بھی پانی نہ دیا جائے تو وہ سوکھ جاتے، اسی طرح سے رشتے کو بھی اگر پانی نہ دیا جائے تو سوکھ جائے گا۔ تر و تازہ رکھنا ہم کو چاہیے، اس کو ہرا بھرا رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ جوڑنے کی مثال اس زمین سے دی ہے جہاں پہ نمی ہوتی ہے، جہاں پہ پانی رہتا ہے، جہاں پہ اودھی ہوتا ہے، جہاں پہ سبزی کی پیدائش اچھی ہوتی ہے، نم زمین پہ، زرخیز جو زمین ہوتی ہے، وہیں پر نا درخت، پودے، پھل پھول، ترکاریاں اگتے ہیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ہم بھی ایسا بنیں، اپنے آپ کو نم اور زرخیز رکھیں تاکہ ہم سے بھی لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اور جو لوگ رشتے کو نہیں جوڑتے،
کٹھور اور سخت ہوتے ہیں، جو لوگ ابھیمانی اور اہنکاری ہوتے ہیں، گھمنڈی ہوتے ہیں، عشاء اور ڈاہ کرتے ہیں، رشتوں کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے انہیں فرمایا کہ یہ لوگ ریگستان ہیں، مرو بھومی ہے جہاں پہ کچھ نہیں اگتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے ہمیں اچھا بننے کی کوشش کرنی چاہیے، کھنڈر اور مرو بھومی ریگستان نہیں بننا چاہیے، بلکہ جہاں سے اچھی چیزیں ہوگی ویسے بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، اخلاقی فریضہ ہے، دینی فریضہ ہے، ہمارا معنویتی یہ فریضہ ہے کہ ہم ایک اچھا انسان بنائیں، سب کے ساتھ اچھا ویوہار کریں، اپنے مستشک کو بڑا بنائیں، اپنے دل کو بڑا بنائیں، اور یہ مایا، محبت، پریم، اسنیہ کا جو دائرہ ہے اس کو ہم خوب وسیع کریں، اس کو سیمت نہ کریں، اس کو ہم پھیلا کے رکھیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بہت ہی اچھا جوڑا کپڑا دیا، پوشاک، وستر انہیں ہدیہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ وستر جو ہے، ان کے جو ایک بھائی تھے غیر مسلم تھے، ان کی امی کے رشتے سے، ان کے سمبندھی، ان کے رشتہ دار میں بھائی لگتے تھے، وہ غیر مسلم تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس جوڑے کو انہیں ہدیہ کر دیا، دے دیا۔ کیوں؟ رشتے کو قائم کرنے کے لیے، محبت کو بڑھانے کے لیے۔ تو آپس میں لین دین بھی کر سکتے ہیں، بس شرط جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ حرام طریقے پر نہ ہو، کوئی حرام کام نہ ہو، اس طرح سے ہم کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیونکہ میرے بھائی سے میں نے بتایا کہ پچھلے درس میں بھی، اس سے پہلے درس میں نے کہا کہ اگر ماں باپ بھی غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیں اچھا ویوہار کرنا چاہیے۔ بلکہ اسما بنت ابی بکر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ میری ماں ابھی غیر مسلم ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، یعنی چاہے وہ ماں باپ ہوں، غیر مسلم ہے یا بھائی ہیں یا جو بھی ہے، رشتہ دار میں آتے ہیں، ناطے میں آتے ہیں یا نہ آتے ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں یا نہیں ہے، کوئی بھی ہے، ہر انسان کے ساتھ ہمیں اچھا ویوہار کرنا چاہیے۔ یہ اسلام ہمیں سندیش دیتا ہے، اپدیش دیتا ہے، ہمیں یہ حکم دیتا ہے ہمارا اسلام دھرم۔ میرے بھائیوں، اب رشتے کو ہم کیسے قائم رکھ سکتے ہیں، تر و تازہ اور ہرا بھرا کیسے رکھ سکتے ہیں، اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، چرندوں پرندوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جگت کے لیے دیا کا پرتیک بنا کے، رحمت للعالمین بنا کے پٹھایا، پورے سنسار، پورے برہمانڈ، پورے وشو کے لیے۔ تو ہم بھی انہی کے امتی ہیں، ہم کو بھی دیاوان بننا چاہیے، رحم کرنے والا، مہربانی کرنے والا بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور رشتے کو جوڑ کے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں جو بھی ہے، اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کم سے کم ایک جو ہمارا بھائی ہے اس سے ہم ہنس کے، مسکرا کے، خوش دل سے بات کر لیں۔ کوئی مشورہ چاہتا ہے تو اس کو اچھا مشورہ دے دیں، کہیں اگر اس سے کوئی غلط ہو رہا ہے تو ہم اس کو صحیح راستے پر لگانے کی کوشش کریں۔ اگر وہ کوئی بھائی ہمارا پریشانی میں ہے اور ہمارے اندر یہ طاقت ہے، ہم اس کا ہیلپ کر سکتے ہیں تو ضرور اس کا سہیوگ کریں، اس کی مدد کریں۔ روپیہ، پیسہ جو بھی ہے ہم اسے دے دیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو کم سے کم اپنی جان لے کر کے، ہم اپنا جسم لے کر کے حاضر ہو جائیں وہاں پہ اس کی مدد کے لیے۔ بہت سارے بھائی کچھ پریشانی میں ہوتے ہیں، ہم ان کو چھوڑ دیں، لوگ لڑ رہے ہیں ان کو چھڑانے کی کوشش کریں۔ اس طرح سے یعنی ہر سمبھو انسان جو بھی اس سے ہو سکتا ہے، اچھا اخلاق والا آدمی، ایک آدرش مسلم، ایک پرتیبھاشالی سجن اور آئیڈیل مسلم وہی ہوتا ہے جو سب کے کام آئے، سب کے دکھ درد میں کام آئے، سب کا سہایک اور شبھ چنتک بنے، اور سب کے ساتھ جو ہے اچھا ویوہار کرنے کی کوشش کرے۔ جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے سب کے ساتھ اچھا ویوہار کرنے کی کوشش کرے۔ ایک حدیث ہے، اگرچہ یہ صحیح نہیں ہے، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ بلو ارحامکم ولو بالسلام، تم لوگ رشتے کو تر و تازہ رکھو، ہرا بھرا رکھو، اگرچہ وہ سلام ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ راستہ چل رہے ہیں، سلام کر لیا کرنا کتنا اچھا ہے۔ اللہ کے رسول نے بتایا تھا ہمیں کہ چاہے تم اس کو پہچانتی ہو یا نہ پہچانتے ہو پھر بھی سلام کرو، اور دو لوگ آپس میں ملتے ہیں ان میں بہتر وہ ہے، افضل وہ ہے جو پہلے سلام کر لے، تو میرے بھائی سے ہم کو رشتہ کو قائم رکھنا چاہیے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنے، جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے خوش دل سے، اچھے دل سے، اچھا اخلاق اور چرتر بنا کر کے ہم ایک دوسرے کی مدد کریں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اپنے تمام مسلم بھائیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں غیر مسلم اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ہمیں اچھا ویوہار کرنا چاہیے۔ ہمیں اسلام دھرم یہی سکھاتا ہے۔ باقی جو نالائق ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، انسان
اور انسانیت ان کے اندر نہیں ہوتی، ایسے لوگ جو ہے اپدرو کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو ہدایت دے، سب کو صحیح راستے پر لگائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔